لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. گزشتہ کل چونکہ جمعہ کا دن تھا تو مجمع زیادہ تھا، اس لیے مجھے آپ سے آخر مجلس میں ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آگے آ جائیے. اب وہ صورتحال پورا ہفتہ نہیں رہے گی، اگرچہ 2 دن کے بعد یعنی پیر کی رات شہادت کی مجلس ہے، لیکن پھر بھی مجمع اتنا نہیں ہوگا. تو جو 2-3 دن بڑی باقاعدگی سے ہمارا سسٹم چلا کہ بچے بھی ذرا پیچھے بیٹھتے تھے اور بڑے اور پیچھے بیٹھتے تھے، وہ ذرا آج بگڑ گیا ہے. تو کل سے اس کا خیال کیجئے گا. پھر انشاءاللہ جب شب جمعہ اور جمعہ آئے گی تو شاید آپ حضرات سے مجھے خود درخواست کرنا پڑے. ایک برادر محترم مجھے کہیں مل گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ مولانا بس اب ضعیف حدیث کا پیچھا چھوڑیے. 2 دن آپ نے مسلسل ضعیف حدیث پہ پڑھ کے ہم کو ضعیف کر دیا، اور کب تک آپ اس کو پڑھیں گے؟ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے کیونکہ میں تو معرفت اصحاب امام کے عنوان پر تیاری کر کے آیا تھا اور اس کے اعتبار سے مجھے بات کرنا تھی. لیکن یہ بات صحیح بھی ہے کہ جو مجمع خالی ثواب حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اسے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنا کافی کہ اس صف اعضاء پر بیٹھنے کی وجہ سے دعائے فاطمہ زہرا اس کو مل رہی. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ دین کی باتیں بھی حاصل کریں تو ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ جو پڑھنے والا آ رہا ہر ایک کے بارے میں تعارف ہوتا ہے کہ اس کے یہاں جانا ہے، اس کے یہاں دیر سے جانا ہے، اس کے آخر میں جانا ہے، اس کے یہاں بالکل نہیں جانا. تو جو آ رہے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ضعیف حدیث میں کیا ہے اور صحیح حدیث میں کیا ہے. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء مجتہدین اور مراجع اگر کسی چیز کی تائید کرتے ہیں تو سینکڑوں واٹس اپ آتے رہیں، ہزاروں میسیجز فیس بک پہ جاتے رہیں، وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیں گے. اور میری مجلس میں سوائے شب جمعہ اور جمعہ کے تقریباً ایسا ہی مجمع آتا ہے. اس لیے اب بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں. لیکن میں پھر یہ گزارش کر دوں ان برادر محترم سے، بلکہ انہوں نے کہا تھا 4 دن سے آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس پر تو میری ان سے بحث بھی ہوئی. میں نے کہا میں نے تو ابھی 4تھی مجلس پڑھی بھی نہیں ہے، کل 3ری مجلس تھی. کہا کہ نہیں، آپ کی مجلس کے اسٹائل سے لگا کہ آج اگلے دن بھی آپ یہی پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہم نے ایڈوانس میں ہی یہ بات کہہ دی. جیسے وہ ایک صاحب نے کہا نا جب جھگڑا ہو رہا تھا ان کا دوسرے سے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ مکہ مار کے تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا.
تو اس نے کہا دانت تو ہوتے ہی 32. برابر کھڑے آدمی نے کہا دانت تو 32 ہوتے ہیں. تو مکہ مارنے والے نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم بھی بولو گے، تو 2 دانت تمہارے بھی میں نے ایڈوانس میں ہی شامل کر دیے. تو 4 دن تو ہوئے بھی نہیں تھے مجھے جب یہ بات ہو رہی تھی کل رات کو یا آج صبح. لیکن بظاہر تینوں مجالس میں یا کم از کم پچھلی 2 مجالس میں خطبے کے بعد بات شروع ہوئی تھی ضعیف حدیث سے. اس کے بعد پھر ضعیف حدیث کا زیادہ تذکرہ نہیں رہا، وہی اہم باتیں بیان ہوتی رہیں جو معرفت اصحاب امام کے حوالے سے مجھے بیان کرنا تھی. وہ دوسرے انداز سے آتی لیکن باتیں وہی تھی. تو اب یہ تو خالی میں نے خود اپنے آپ کو بدنام کیا لفظ ضعیف حدیث استعمال کر کے خطبے کے شروع میں. تو اب بات ہٹے گی وہاں سے، صرف وہ جملہ مکمل کر لوں جس کی وجہ سے بات پھیلتے 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 پورے 2 دن تک پہنچ گئی. اور وہ یہ کہ بڑے بڑے مراجی اور مجتہدین ضعیف حدیث کو ضعیف کہنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل کرنے کے قائل ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. اب ایک بہت بڑا نام شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام کا، آج بھی نجف میں مولا کے روضے میں ان کی قبر. لیکن خود آپ بتائیے کہ اتنا سا نام سن کر کہ شیخ محمد حسین کی قبر ہے، کون مومن اس قبر کی زیارت کو جائے گا؟ اس نام کے ایک تو سینکڑوں عالم گزرے، اور پھر یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کس کا تذکرہ ہو رہا. شیخ مرتضی انصاری جیسا جلیل القدر مرجع کہ جس کے بتائے ہوئے اجتہاد کے اصولوں پر آج پوری دنیا اجتہاد قائم، 200 سال سے جتنے فتوے دیے جا رہے ہیں اصول قائم کیے ہیں شیخ مرتضی انصاری نے. میں نے تو کل ایک ہی مثال دی کہ 2 عادل گواہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ کم ہو کے ختم ہو گیا. حتیٰ چاند تک کے بارے میں آ گیا کہ ایک بھی گواہ نہ ہو تب بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہی فقہی بحث چھڑ جائے گی. کوئی اور صاحب آج کہیں مل جائیں گے، وہ ہاتھ کے ساتھ پیر بھی جوڑ کے کہیں گے کہ مولانا اس مسئلے کو بس اب ختم کیجئے. تو میں بات کو بڑھا نہیں رہا ہوں. تو شیخ مرتضی انصاری کا حجیت قطع اور حجیت ظن کا جو نظریہ، صاحبان علم کے لیے جملہ میں نے کہا، یہ سب کے لیے ہے بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں رہا. آج کے پورے اجتہاد کی بنیاد اس پر. ان سے جسٹ بیفور جو مرجع تھے وہ تھے شیخ محمد حسین. شیخ محمد حسین کے انتقال کے فوراً بعد شیخ مرتضی انصاری کا زمانہ آیا، اور شیخ محمد حسین کی شخصیت اتنی بڑی تھی، یعنی شیخ مرتضی کو سمجھا کر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شیخ محمد حسین کون. شیخ محمد حسین کی شخصیت اتنی بڑی تھی، ایک کتاب ہی انہوں نے لکھ دی ہے جس کا نام ہے جواہر الکلام، 24 والیوم میں. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کئی مراجع ایک جملہ کہتے ہیں. حتیٰ میں نے اپنے استاد سے سنا جو خود شاگرد تھے مرحوم آیت اللہ خوئی کے. آیت اللہ خوئی مرجعیت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ کسی کو اجتہاد کا اجازہ نہیں دیتے تھے. آج کل بہت آرام کے ساتھ ٹائٹل القاب تقسیم ہو جاتے ہیں. کہا جاتا کہ اپنی پوری زندگی میں 95 سال کی عمر تھی اور ایک طویل عرصے تک 50 سال سے زیادہ عرصے تک اجتہاد کی تعلیم دی، اور ہر اجتہاد کی ہر کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹ اس زمانے میں ہوتے تھے. یہ پوری شیعہ تاریخ میں کسی بھی مرجع کو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ملے. خود بھی کبھی مذاق میں جملہ کہتے تھے کہ کمن تو میرے شاگردوں کی تعداد شیخ طوسی سے بھی زیادہ، ہاں کیفن کی بات الگ. یہ بھی میں سمجھانے نہیں جا رہا ہوں ورنہ کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا. لیکن کہا جاتا کہ 50 سال تک اتنے شاگردوں کو
اجتہاد کی تعلیم دینے کے باوجود صرف 3 یا 4 علماء کو انہوں نے اجتہاد کی اجازت دی کہ میرے نزدیک یہ مجتہد. ایک نام آیت اللہ سیستانی کا ہے، ایک نام جو ابھی پچھلے ہفتے انتقال ہوا آیت اللہ ہے، قمی ہے، طباطبائی کا ہے، وہ بھی ایک بڑی عظیم شخصیت جو ابھی انتقال ہوا. خیر، وہ مرحوم آغائے خوئی یوٹیوب پر آپ کو ایک کلپ آج کل بہت ملے گا، جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جس میں آج کے دور کا ایک اور جلیل القدر مرجع اجتہاد کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہر آدمی مجتہد نہیں ہے، فقیہ یہ ہیں. یہ چند نام لیے کہ یہ ہیں فقیہ، ان میں ایک مرحوم آغائے خوئی کا نام تھا، جس نے یہ کہا، وہ خود آج کے زمانے کا اتنا بڑا مرجع. وہ آغائے خوئی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص شیخ محمد حسین کی یہ کتاب پڑھے اور سمجھے اور امتحان دے دے میرے پاس کہ میں سمجھ رہا ہوں، تو میں اسی بات پر اس کو اجتہاد کی اجازت دے دوں گا کہ جو اس کتاب کو سمجھ رہا ہے وہ یقیناً مجتہد ہے. وہ کتاب کیسی ہوگی اور کتاب کا لکھنے والا کیسا ہوگا. اور بھی کچھ واقعات ہیں غیر مومن دنیا کے، لیکن اب چونکہ میرا موضوع نہ حالات علماء ہے، نہ اجتہاد کی تاریخ ہے، نہ مراجع کے حالات ہیں. یہ شیخ محمد حسین کتاب جواہر الکلام، جب ان کا آخری وقت آیا تھا تو اب ان کے فوراً بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کی مرجعیت شروع ہونے والی تھی. وہ بھی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ ایک مرجع کی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد کون مرجع ہوگا، تحقیق کرنا پڑتی. اور بعض اوقات نمبر 2 پہ اتنی عظیم علمی شخصیت پہلے سے موجود ہوتی کہ ہر شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر ان مرجع کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کی تقلید ہوگی. یہی ان 2 مراجع کے حالات میں مناسبت تھی کہ شیخ محمد حسین خود اتنے بڑے کہ ایک کتاب ان کی کہ جو اس کو سمجھ لے وہ مجتہد ہوگا، اور ان کے بعد شیخ مرتضیٰ بعد میں تو ان سے بھی بڑے نکلے. ان کو بلایا جب شیخ محمد حسین کا آخری وقت آیا، پھر وہی جملہ ہے، بحث نہیں، کہ اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ رہا. اچانک موت، اور اس انداز کی موت کے مرنے والے کو بھی اور اطراف کے رشتہ داروں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اب موت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا. تو پہلے یہی ہوتا تھا، شیخ مرتضیٰ کا واقعہ بھی پڑھا، اور ان سے پہلے جسٹ بیفور شیخ محمد حسین بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، ابھی دونوں ایک زمانے کے مرجع، دونوں بہت عظیم ہیں. 19 اور 20 کا فرق اس وقت تھا. تقلید تو اسی کی جاتی ہے جو 20 ہو. 19 کی تقلید نہیں ہوتی ہے جب تک کہ 20 والا موجود، سوائے اس کے کہ احتیاط واجب میں رجوع، لیکن یہ تو میں پھر ذرا سا بہکا. شیخ مرتضیٰ کو بلایا، ایک جیسی عمر، ایک جیسا اسٹیٹس، یہ استاد شاگرد تو ہے نہیں. اور بلانے کے بعد کہا کہ اب یہ مرجعیت تمہاری جانب جا رہی، اور صرف میرا ایک مشورہ. ان سے پہلے کا مرجع بہت عظیم مرجع، کتابی ایسے لکھی کہ نام ہی جواہر الکلام ایک محاورہ بن گیا. کا صرف ایک مشورہ ہے کہ اب تک جو تم فتوے دے رہے تھے وہ ایک طرح سے اپنے لیے تھے. بھائی جب تک ان کی تقلید نہیں ہوگی کسی مجتہد کے فتوے کی، تو جو فتوے دے گا وہ کس کے لیے؟ وہ اپنے لیے. کیونکہ 2 چھوٹے سے مسئلے بیان کر ہی دوں، گرچہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ یہ ممبر اور ایام ازا کا ممبر مجالس کا موضوع الگ ہوتا ہے، مسائل کا موضوع الگ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 2 جملے کہ نمبر 1 تقلید صرف ہوتی ہے مرجع کی، غیر مرجع کی یعنی جس کا علم سب سے زیادہ. اور نمبر 2 جتنے مجتہد ہوتے ہیں چاہے مرجع ہو کہ نہ ہو، ان کے لیے کسی دوسرے کی تقلید حرام ہو جاتی ہے، ان کو اپنے فتوے پہ عمل کرنا. اب مرجع کا علم اگر 100 ہے تو جب تک کہ وہ مرجع ہے اس وقت تک 80 کا علم رکھنے والے کی تقلید جائز نہیں. لیکن 80 علم رکھنے والا 100 والے کے مسئلے پہ عمل نہیں کرے گا کہ مجھ سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. اگر تم مجتہد بن گئے تم پر اپنا فتویٰ واجب. وہ جو تاریخ شیعہ میں ایک لسٹ ہے نا، وہ خواتین جو مجتہدہ بنی، باقاعدہ ایک لسٹ چلی آ رہی. شیخ طوسی کے خاندان کی خواتین، شہید اول تو خواتین کو مشورہ دیتے تھے
کہ جاؤ اور جا کر ان مسائل میں تم میری بیٹی کی تقلید کرو، مجھ سے زیادہ ان مسائل پہ اجتہاد کرتی ہے۔ علامہ ہلی کے خاندان کی خواتین، وہ جو علامہ ہلی کے خاندان کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ علامہ ہلی کے بیٹے نابالغ تھے تب مجتہد بن گئے، نابالغ تھے۔ اب میں یہ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں کہ اجتہاد کی کم سے کم تعلیم 25 سے 30 سال کی ہوتی ہے، اور 9 سال میں، بلکہ نابالغ کا لفظ بھی صحیح نہیں، نابالغ کا مطلب تو ہے کہ شاید 14 سال نہیں، 9 سال میں مجتہد بن گئے تھے۔ اجتہاد کا درس بھی دیتے تھے بڑے بڑے مجتہدین کو، اور ساتھ میں چڑیوں کے ساتھ کھیلتے بھی رہتے تھے، کہ بچپنا بھی فطرت ہے، علم کا اظہار وہ بھی اپنی جگہ۔ بلکہ یہی بچہ تو تھا نا جو بعد میں 9 سال میں مجتہد بنا، فخر المحققین ان کا لقب ہے۔ یہی تو تھے نا کہ جب یہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ اس سے مراد کیا؟ مستحبات میں سے ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو تو اس کی بسم اللہ کرو، یعنی باقاعدہ طریقے سے اسے قرآن کے ذریعے سے تعلیم شروع کرواؤ۔ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن اسلامی حساب سے۔ لڑکی بالغ ہے 9 سال میں، اسلامی 9 سال، لڑکا بالغ ہے 15 سال میں، اسلامی، تو 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ گھر کی خواتین نے، ماں نے تیار کر کے ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کو مسجد بھجوایا، فخر المحققین کو۔ بہت مشہور واقعہ، چونکہ یہ معرفت اصحاب میں آتا، اس اعتبار سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ معرفت اصحاب میں ایک جملہ ہے کہ ایک جگہ مولا نے کہا یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ تیری ماں کا قصور ہے۔ یہ جملہ 2 جگہ آیا، ایک جگہ مذمت میں آیا ہے، ایک جگہ تعریف میں آیا۔ ایک جگہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ چھٹے امام نے، کس سے؟ اپنے صحابی سے۔ تو یہ صحابی کی معرفت ہم کر رہے ہیں نا، امام کے صحابی، تو یہ جملہ آگے چل کر زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ آج مولانا نے کہا تھا کہ ہم موضوع پہ بات شروع کریں گے، آج تو عام دنوں سے بھی زیادہ بہک رہے ہیں۔ نہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، تیرا قصور نہیں ہے، یہ تیری ماں کا قصور ہے۔ یہ جملہ، اور اس کا اس سے ربط، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہوا۔ اب اس کے بعد اس کو بھیجو بسم اللہ کے لیے، تو جو قریب محلے کی مسجد تھی، ہلا، بہت اہم شہر، آج بھی صاحبان ایمان کی مشہور ترین بستیوں میں سے ایک، وہاں کی مسجد میں بھیجا گیا۔ جب وہ وہاں گئے، بچہ گیا، تو بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یاد آ رہا ہوگا اپنے بچپنے کی بسم اللہ، یہ بچوں کو نہیں پتا ہوگا، یہ بابا بلیک شیپ اور ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار کے سے بسم اللہ شروع کرنے والے، لیکن آپ کو جو میری ایج کے ہیں، مجھ سے تھوڑا چھوٹے ہیں، یاد آ رہا ہوگا کہ تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، یا کبھی عالم کو گھر میں بلایا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو استاد نے جیسا طریقہ ہے بٹھا کے کہا بسم اللہ پڑھو بیٹا، بسم اللہ۔ کیا مولا نے حضرت عباس کو اسی طرح سے تعلیم نہیں تھی کہ کہو بیٹا ایک احد؟ تو واقعات تو بہت مشہور ہیں۔ تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، اب بیٹے نے بسم اللہ پڑھی، فخر المحققین، اور ایسی بسم اللہ پڑھی کہ اب جو بسم اللہ پڑھی تو پڑھتے ہی چلے گئے۔ بسم اللہ، اس کے بعد الحمد، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد سورہ مائدہ، پڑھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اب استاد حیران و پریشان بیٹھا، تھوڑی سانس میں سانس ہے کہ رکو بیٹا رکو، ورنہ نہیں کہتا تو یہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تک بات جا کے ٹلتی۔ رکو بیٹا، یہ کیا پڑھ رہے؟ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا بسم اللہ پڑھو، پھر یہ تو نہیں کہا تھا کہاں رکنا؟ تو قرآن تو اس طرح ہوتا۔ اب جو کہ علامہ ہلی کا ایک مرجے کا خاندان، مرجے کے خاندان میں اگر ہم کو بلا کے یہ کہا جائے کہ اس بچے کو کچھ پڑھا دیجئے، تو چاہے ہم کو غصہ بھی آئے گا، ہم پلٹ کے جواب تو نہیں دیں گے۔ مرجے کا خاندان۔ بہرحال جو ان کا بھائی ان کو لے کر گیا تھا، اس سے کہا کہ آپ نے بھی عجیب مذاق کیا ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں اس بچے کو بسم اللہ پڑھاؤ، جس بچے کو پورا قرآن یاد ہے،
وہ والناس تک پڑھنے کو تیار ہے، وہ تو روکا میں نے جا کے 5ویں 6 پارے پہ۔ تو یہ تو ایک مذاق ہوا نا کہ اس کو ہر چیز معلوم ہے، پھر بھی آپ آ کے کہتے جی اس کو الف بے پڑھائیے۔ استاد سے زیادہ بھائی پریشان۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے تو اب تک اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے، آج شروع کر رہے ہیں۔ استاد کہہ رہا ہے آپ کے سامنے دیکھیے آپ کے بھائی گھبرا گئے، گھبرا کے اس بچے سے وہ جملہ پوچھا جو آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہے، شاید اس کی تفصیلات آپ کو یاد نہ رہی، آخری جملے پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یاد آئے گا ہاں یہ تو ہم پہلے سن چکے ہیں، یعنی واقعہ۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھائی تم نے قرآن کہاں سیکھا؟ اچھا ایسا بھی ہوتا، بعض گھروں میں یہ ہے کہ گھر والے پسند نہیں کرتے کہ بچے مسئلے مسائل سیکھے، یہ جب اپنے دوست کے گھر میں جاتا ہے وہاں ان کو مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے، یہ وہاں بیٹھ کے سیکھ لیتا ہے۔ یا جیسے کہ بعض جگہوں پہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی ہے، انگریزی نہیں سکھائی جاتی ہے، وہ اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے، وہاں ان کو استانی پڑھانے آتی ہے، وہاں وہ سیکھ لیتی ہیں لکھنا پڑھنا۔ تو بھئی ہم نے تو تم کو نہیں پڑھایا کبھی، نہ کہیں بھیجا، یہ قرآن کہاں سے یاد ہو گیا؟ کہا کہ کسی نے یاد نہیں کرایا، میں نے تو جب اس سے جہاں تک مجھے ذہن کام کر رہا، الفاظ میرے ہیں بچے کے نہیں ہیں، وقت نہیں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا، جب کبھی بھی میری ماں، میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی مجھے اپنی گود میں لیتی ہیں، ہر ایک کی زبان پہ قرآن ہی ہوتا، لوری میں بھی قرآن ہے، وقت گزارنے کے لیے بھی قرآن ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں تب بھی قرآن ہے، جو بھی جیسے آج کل ہماری ساری بچیاں گانے اور ہیڈ فون اور وہ سب کچھ چل رہا ہے سلسلہ، کہا ہر جگہ قرآن ہے، میں نے تو خالی ان سے سنا، جو ان سے سنا وہ میں نے دہرا دیا، کیونکہ علامہ ہلی کے خاندان میں ایک وقت میں 17 عشر ایسی عورتیں تھیں جو اجتہاد کی منزل پر تھی، اور جو اجتہاد سے کم کا رتبہ تھا وہ تو پتہ نہیں کتنی ساری ہوں گی ایک وقت ایک خاندان۔ آج ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ، آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی اولاد کو بڑی احتیاط کے ساتھ حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے، شریعت کے اور دین کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے تربیت دی، پالا اور پال رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہتے اسی سوسائٹی اور معاشرے میں، بھائی کے یہاں کبھی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوگی اس کے بیٹے کی، کزن کو وہاں جانا، ہم نے اپنے گھر میں اس کے کان میں گانے کی آواز نہ پڑنے دی، لیکن وہاں جائے گا تو وہاں جو ہو رہا، اس کے بچہ ہے اور اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو اس میں شریک ہونا پڑے گا۔ ہم نے بڑی احتیاط کی کہ ذرا سی بے حجابی، ذرا سا غنا، ذرا سا مال حرام، ذرا سا حرام کھانے کا مزہ چسکا یہ نہ آنے پائے، لیکن خاندان کے کسی بہت ہی قریبی فرد کے ہاں شادی، اب شادی میں جانا ہے، اتنا قریبی رشتہ دار، تو ہم خود تو وہاں جا کے احتیاط کر لیں گے، بچہ تو پھر بچہ۔ تو یہ جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بچا بھی لیا، لیکن خالہ کے گھر کا کیا کرے، پھوپھی کے گھر کا کیا کرے، اور جو ساری آفتیں آ جاتی ہیں، میں کچھ آگے نہیں کہہ رہا ہوں، نانی کے گھر کا کیا کرے، دادی کے گھر کا کیا کرے، بھاوج کے گھر کا کیا کرے، وہاں بھی تو بھیجنا ہے ان کو۔ اچھا کبھی دل چاہتا کہیں نہیں، سب سے تعلقات کاٹ کے بیٹھ جائیں گے، وہ الگ حرام ہو جاتا۔ کہا قطع رحمی تو اتنا بڑا گناہ کہ ہر سال یہ حدیث میری زبان پہ آ جاتی ہے، اس سال بھی پہلی مجلس میں آ گئی۔ یہ چوتھا امام 5ویں امام سے کہہ رہا ہے کہ یا بنیا خبردار، قاطع رحم کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہ اس کے اوپر لعنت آ رہی۔ وہ جو مولا کی حدیث آپ رمضان میں سنتے ہیں اور بہت سنتے ہیں، وہ والی حدیث میں یہ بھی آتا، بہت مشہور حدیث ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ خالی روزے کا نہیں، رمضان کا مہینہ قرآن کا بھی، قرآن کی بہار کہا جاتا ہے رمضان کو، جیسے موسم بہار ہوتا ہے ربیع القرآن، بہار ہے یہ رمضان کا مہینہ، ہر جگہ قرآن پڑھا جاتا، جہاں پورے سال بھی قرآن نہیں ہے وہاں جو نہیں پڑھ سکتے، آج کل کی جو ٹیکنالوجی سی ڈی چل رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ آ رہا، یوٹیوب پہ آ رہا ہے، اور براہ راست قرأت سن رہے ہیں اہم جگہوں کی، ہر جگہ یہ رواج ہوتا۔ اگرچہ یہ بھی میں نے رواج دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان کے شروع کے اندر قرآن ڈھونڈے جاتے، ماہ رمضان کے آخر یا عید کی رات کو گانے ڈھونڈے جاتے، لیٹسٹ کون سا البم آیا ہے، کون سا میوزک کا آیا ہے، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، خیر۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان تو مولا کی حدیث
رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، تال معنی تلاوت، رب تال القرآن، کتنی تلاوت کرنے والے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے، سامنے قرآن رکھ کے قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا، اس میں یہ قاطع رحم بھی ہے، یہ پڑھ رہا کہ اللہ کی لعنت ہے رشتہ دار کا حق کاٹنے والے پہ، یہ خود جو یہ آیت پڑھ رہا یہ خود رشتہ دار کے تعلقات کاٹ کے بیٹھا۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ لعنت ہو، اس کے اوپر جو قاطع رحم ہے تو یہی تو ہے وہ قاطع رحم۔ تو مولا کی حدیث رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ تو اب ہم نے دین بچانے کے لیے اپنے کسی ذاتی مسئلے پہ نہیں، اصحاب امام کی تین اور تین بہت اہم خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے، تین ہیں جن میں سے ایک کا ذکر بھی پہلے گزر گیا اسی طرح سرسری، اور ایک کا ذکر ابھی آ رہا ہے اسی طرح سے سرسری۔ لیکن پھر اپنا جملہ دوہرا دوں کہ اصحاب امام کی پتہ نہیں کتنی خصوصیات ہوں گی، 100، 150، 50، 75، 15، تین سب سے اہم۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، ایروگنٹ نہیں ہوتے ہیں اصحاب امام، پراؤڈی نہیں ہوتے ہیں اصحاب امام۔ تو اب ایگو پرابلم، یہ ایک انسان کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمارا رشتہ دار سے تعلق کاٹنا غرور کی وجہ سے نہیں، اس کی غربت کی وجہ سے نہیں، کسی خاندانی جھگڑے کی وجہ سے نہیں، کوئی ایگو پرابلم نہیں، ہم دین کی وجہ سے تعلقات کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جنہیں ہم نے اتنا سنبھال کے پالا، نہ حرام کھانے دیا، نہ حرام سننے دیا، نہ حرام کے ماحول، اور وہ جا کے وہاں بگڑ جائیں۔ ایک لقمہ حرام کا پورے تقوی کا خاتمہ کر سکتا، اب ضروری نہیں ہے کہ کر دے لیکن کر سکتا۔ جیسے اب یہ سارے میرے ٹاپک تو ہیں نہیں، لیکن بہرحال اسی دنیا کی مثالیں ہیں، بلکہ یوٹیوب پہ جائیے نیشنل جیوگرافک کے چینل پہ سنیکس، سانپوں کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے دنیا میں جتنے سانپ ہیں 90% میں زہر نہیں ہوتا، وہ جب کاٹتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے 10% میں زہر ہوتا، مگر ہر ایک کا زہر ایسا نہیں ہے کہ ادھر اس نے کاٹا اور ادھر آپ مر گئے۔ باقاعدہ آپ کو وہ یوٹیوب کے اندر کلپس ملیں گے کہ یہ سب سے ڈیڈلی ہیں، ادھر کاٹا ادھر مر گئے، اور وہ فلاں سانپ ہے کہ وہ کاٹے گا تو 2 گھنٹے کے بعد موت ہوگی اگر علاج نہ ہوا، اور فلاں کاٹے گا تو فلاں سانپ تو وہ 8 گھنٹے کے بعد۔ آپ سانپوں کے بارے میں تو سننے نہیں آئے ہیں نا، لیکن یہی سانپ قبر و قیامت میں کاٹیں گے ہمیں، ہم سننے آئے ہوں کہ سننے نہ آئے۔ اور شاید شب جمعہ میں اس مرتبہ پھر تھوڑا سا تڑکا، یہ کھانے پہ تڑکا لگایا جاتا ہے نا، اس مجلس میں بھی اس کا لگاؤں تو یہ ہے، یہ حقیقت دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ تو کچھ سانپ اتنے زہریلے ہیں کہ خالی ان کے منہ سے تھوک اڑتا ہے اس سے آدمی مر سکتا ہے، اور کاٹے تو یقیناً فوری موت۔ تو اب یہ ایک لقمہ حرام، تو بعض حرام ایسے ہیں کہ ایک لقمہ انسان کے بدن میں گیا سارا تقوی ختم ہو گیا۔ نہیں، اس سے بھی خطرناک، چلیں تقوی ختم ہو گیا، ایمان تو باقی ہے نا، پھر تقوی آ جائے گا۔ کچھ تو اتنے خطرناک لقمہ حرام ہے کہ پیٹ میں گیا ایمان ہی چلا گیا، واپسی کا امکان ہی نہ رہا۔ یہ موضوع آئے گا، میں نے کہا نا کہ معرفت اصحاب ہمیں ایک بہت اہم چیز یہ بھی، لیکن فی الحال بات یہ ہو رہی کہ ہم نے اتنی احتیاط سے اپنے بچے کو پالا، زمانے کے سرد و گرم سے تو بچایا ہوگا، لیکن شریعت کے بھی حرام اور گناہ سے جتنا ایک آدمی کی طاقت میں اتنا ہم نے اسے بچایا، لیکن ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی بھائی کے گھر جا کر، ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی خالہ کے گھر بھیج کر، ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی رشتہ دار، تو دل چاہ کے تعلقات ان لوگوں سے کاٹ دو۔ ہمارا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے کہ باپ کا مکان مرنے کے بعد کس میں تقسیم ہوگا، نہیں، وہ جہنم میں جائے لے جائے، ہمارا حصہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اس کا کوئی زمینوں کی تقسیم میں اختلاف نہیں، صرف دین کے مسئلے پر اسلام کہتا ہے یہ بھی حرام اور گناہ، صرف ایک صورت میں اجازت، بلکہ اس صورت میں تو واجب بھی کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے
کہ وہاں نہ جانے سے یا تعلقات کاٹ لینے سے وہ اپنا حرام کام چھوڑ دے گا. تو یہ امر بالمعروف کا حصہ بن گیا کہ اس کو نہی عن المنکر، اسے گناہ سے روکنا. گناہ سے روکنا ہے کبھی زبان سے، کبھی قلم سے، کبھی ای میل کے ذریعے، کبھی تعلقات کاٹ کے، اگر یقین. لیکن آج کی دنیا میں آپ کو پتا ہے نا، لوگوں کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ بھائی جاتا ہے تو چلا جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، گناہ نہیں چھوٹنا چاہیے. نہیں آتا بھائی نہ آئے، ہماری شادی میں تو گانے بجیں گے. نہیں آتی ہے بہن نہ آئے، ہماری شادی میں تو بے حجاب مکس گیدرنگ ہوگی. آج کا یہ ماحول ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے کی بات ہے، ہمارے گھروں کی بات ہے کہ لوگ سامنے والے، آپ تو شریعت کا خیال بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور دین بھی بچانا چاہ رہے ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں کہ تعلقات کٹتے ہیں میں قاطع رحم بنتا ہوں، بن جاؤں. واہ، دو ہی تو میرے بیٹے اور ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اسی کے لیے تو میں نے ساری زندگی کمایا، اور ان کی شادیاں بھی ہم اتنی روکی بھوکی پھیکی کریں جیسے یہ چاہ رہے ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، گرچہ اہم موضوع، کیونکہ اصحاب امام کی جو 3 اہم خصوصیات میں نے بتائی نہیں، صرف یہ کہا کہ 3 ہیں، ان میں سے تیسری یہ بھی ہے. تو اس کا تو میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں تاکہ پورا جو ابھی اشرا بھی تو پڑھنا ہے نا، آج ہی سب بتا دوں تو آگے کیا ہوگا. تو یہ آئے گا اپنے وقت پر. لیکن موضوع سے اس وقت میں بظاہر ہٹ گیا. میں نے کہا یہ ہے اہم خصوصیات، وہ اپنے وقت پر آئے گا. لیکن فی الحال جو بات ہو رہی وہ یہ کہ اتنی ہماری احتیاط اپنی اولاد کے بارے میں تباہ ہو جاتی ہے. اب یہ تو پھر بات کا مسئلہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کیا کرے، وہ بہت ابھی انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو آدھا عشرہ تو ابھی باقی ہے. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جس گھر میں یہ بچہ خالہ کی گود میں جائے، کہ پھوپھی کے پاس جائے، کہ بہن کے پاس جائے، کہ اپنے چچی کے پاس جائے، کہ اپنی ممانی کے پاس جائے، ہر طرف اسے قرآن ہی سننے کو مل رہا، وہ بچہ اگر 9 سال میں مجتہد بن جائے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا. بلکہ جو اصل جملہ وہ ایک اور مرجے کا، وہ ذرا سا شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن وہ محاورتاً کہا جاتا. محاورتاً، محاورے میں تو اکثر عقیدے اور اصول دین بھی استعمال ہو جاتے ہیں. محاورے میں بہت تیز بارش کراچی میں ہوئی، سرخی لگ جائے گی اخبار کی، کراچی میں قیامت آ گئی. قیامت ہمارے اصول دین میں بہت اہم اصل، توحید کے بعد اہم ترین اصول دین قیامت ہے. بہت اہم یہ عقیدہ ہے قیامت کا. وہ کراچی کی بارش، ہم نے کہا کراچی میں قیامت آ گئی. تو محاورہ، حقیقت نہیں. اگر حقیقت میں کوئی اسے قیامت سمجھ بیٹھے تو شاید خارج از دین بھی ہو، لیکن میں ذرا سا پھسلا. وہ کراچی کی بارش ہے نا، اس نے مجھے بھی پھسلا دیا. میں واپس آتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری جن کا کل تذکرہ ہو گیا، چلے انہی کا جملہ بتا دوں تاکہ پھر کسی مرجع کا تعارف نہ کرانا پڑے. واقعہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تعارف میں آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. 2 دن بہت تعارف ہو گیا تو آسانی کے ساتھ کہ ان کی ماں کو جب پتا چلا میرا بیٹا اتنا بڑا مرجع بن گیا، بیٹھی رہی ایسے، کوئی اثر ہی نہیں. ہو ماں اور بیٹے کا رشتہ واحد رشتہ ہے جس میں حسد نہیں ہوتا. بیٹا جتنا ترقی کرے گا ماں کو کبھی حسد نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. یہ واحد رشتہ ہے. ورنہ ہر رشتے میں، بھائی بھائی کے رشتے میں بھی، میں نے باپ اور بیٹے کے رشتے میں بھی بہت زیادہ ایکسیپشنل مثال تو ہر جگہ آ جائے گی، نہیں زیادہ، وہاں بھی حسد دیکھا. ماں اور بیٹے کا نہیں. ماں تو ہمیشہ یہی چاہے گی کہ بیٹا اور ترقی کرے، اور یہ ایسی بیٹھی. تو عورتوں نے کہا کہ بھائی مبارک ہو، اتنا بڑا مرجع آپ کا بیٹا بن گیا. جو 2 دن آپ لوگوں نے بھی حالات سنے، تو جو حقیقی ماں ہے جب وہ سنے گی تو اس کا تو خون کتنا بڑھنا چاہیے خوشی کے مارے سے ایسی بیٹھی. بھائی کیا ہوا آپ کو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صادق حسن کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بیٹھے ہوئے ہیں مجسمے کی طرح سے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا ماں کے اوپر. ماں نے کہا تمہیں کیا پتا، جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو پالا، اگر تم آ کے مجھ سے یہ کہتی کہ میرا بیٹا نبی بن گیا ہے تب بھی شاید مجھے حیرت نہ ہوتی. اب یہ نبی بن گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت، لیکن وہ احتیاط جو آدمی کو معصوم بنا سکتی ہے اتنی احتیاط کی ہے، تب جا کے وہاں پہ پہنچا وہ اصحاب امام کی مائیں. یہ بھی ایک ذرا سا آگے چل کے اشارہ ہوگا، لیکن ابھی بات یہ نہیں. بات یہ ہو رہی
کہ فخر المحققین جیسا بیٹا اسی وقت سامنے آتا. اور اس میں دو تین بہت اہم باتیں آ گئی کہ ایک لقمہ حرام، ایک صدائے حرام، آواز جو حرام ہوتی. پھر میں ایک جملہ دوہرا دوں، حرام کیا؟ شراب مثلا حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام، خمس نہ نکالا ہوا کھانا حرام، اور پھر اتنی لمبی لسٹ. لیکن ان میں سے ہر حرام کا نقصان برابر نہیں ہوتا. میں نے سانپ کی مثال جو دی اس کو مکمل کر کے واپس آتا ہوں. کوئی ایسا حرام ہوتا ہے جو ایک لقمہ ختم کر دیتا ہے. اب وہ کون سے حرام؟ میرے تو ہر پیراگراف کے بعد ایک سوال میرے پاس آ جاتا ہے، مولانا اس کی لسٹ بھی بتا دی. پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معصومین کے کچھ معجزات خالدہ. ایک برادر محترم نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ مولانا کل کی مجلس میں خالی اسی موضوع پہ پڑھیے کہ 100 میں سے 90% خالدہ نہیں ہے، تو جو 10% خالدہ ہے وہ کیا ہے، لسٹ دے دیجئے. ہر تقریر کے حصے میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا پھر وہ ذرا آپ بتا دیجئے کہ حرام جو اتنے سارے، اس کے اندر وہ کون سے ہیں کہ جس کا ایک لقمہ ہی خاتمہ کر دیتا. لیکن وہ ابھی رہن دیجئے، میرا اپنا موضوع کا خاتمہ نہ ہونے پائے. آج کو بات کو آگے بڑھانا تھا. شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام اپنے بات کے مرجع شیخ مرتضیٰ انصاری کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بھول گئے نا کہ آپ کی یہ دو کا نام آیا تھا. پھر میں کہاں چلا گیا؟ پھر میں چلا گیا اس مسئلے کی تفصیل کہ جب تک کہ شیخ مرتضیٰ مرجع نہیں بنے، یعنی ان سے پہلے کا مرجع زندہ ہے جو علم میں ان سے زیادہ، تو اس وقت تک ان کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ خود اپنے فتووں پہ عمل کریں گے. ان کے لیے اپنے سے زیادہ علم والے کا فتویٰ حرام ہو جائے. بھائی مجھ سے زیادہ ان کا علم ہے تبھی تو ان کی تقلید ہے. مانتے بھی ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم ہے، پھر بھی فتویٰ آپ پر آپ کا چلے گا کیونکہ آپ مجتہد ہیں. تو جو خواتین کی ایک لسٹ ہمارے پاس ہے کہ شیعہ تاریخ میں اتنی عورتیں مجتہدہ گزری، جب عورت کی تقلید ہی نہیں ہو سکتی ہے تو فائدہ کیا اس کے مجتہد بننے کا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقی سب کی تقلید حرام ہو جاتی ہے. وہ آغا سیستانی کی تقلید نہیں کر سکتی، وہ آغا خوئی کی تقلید نہیں کر سکتی، وہ اپنے فتوے پہ چلے. یعنی دین کے ہر مسئلے میں وہ وہی کرے گی جو ہمارے یہاں کی عورتیں کراچی کی اور پاکستان کی اور انڈیا کی کرتی. وہ کیا کرتی؟ شادی بیاہ میں کہتی ہیں کہ مرجع کی کتاب کو بند کر کے رکھ دو کونے میں، اس میں تو ہماری بتائی ہوئی شریعت چلے گی، اس میں ہمارے اصول آئیں گے. شریعت کچھ بھی کہتی رہے کہ یہ حرام ہے، کہیں گے نہیں ہمارے خاندان کی تو ہر شادی میں یہ ہوا ہے تو یہ ہو کے رہے گا. خواتین کی شریعت شادی میں بہت کھل کے سامنے آتی ہے. پہلے تو عارفی مصحف بھی ہوتا تھا، چلیں اب تو عارفی مصحف کیا، شوہر بیوی پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھے. پوری دنیا دونوں کو کتنی بار دیکھ چکی ہے، ان کے لیے بھی کیا مسئلہ بن گیا. لیکن جتنی بھی اوٹ پٹانگ اور حرام رسمیں وہ ساری کی ساری خواتین کے زور دینے سے زیادہ ہوتی ہے نا، وہ ان کی شریعت ہے. لیکن جو مجتہدہ عورت واقعاً اس کے لیے وضو اور غسل اور نماز اور روزے میں، تو یہ بات آ گئی کہ شیخ محمد حسین نے نصیحت کی اپنے بات کے مرجع کہ اب تک جو آپ کا اجتہاد تھا تو آپ کے اپنے لیے تھا، تو جیسا بھی آپ کر رہے تھے ٹھیک تھا. اب آپ مرجع بننے والے، اتنا ٹائم مل رہا ہے آخری وقت میں بھی کہ یہ تفصیلی گفتگو ہو رہی، وہی موضوع گھوم گھوم کے آ رہا ہے. میں اس موضوع کو آنے نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک جملہ آ جاتا کہ اتنا وقت ملنا. تو اب آپ مرجع بننے والے، ایک میری نصیحت، میں نے ساری زندگی مرجعیت میں گزاری ہے، اب میری ایک نصیحت، اپنے فتووں کو ہلکا اور آسان کرو، شریعت کے خلاف نہیں. لیکن ابھی جو ذرا زیادہ تم ہر چیز میں احتیاط کر رہے، یہ قلّا احتیاطک، اپنے احتیاط کو اب کم کرو، کیونکہ اب مسئلہ تمہارے عمل کا نہیں، اب مسئلہ ہے تمہارے فتوے پہ سب عمل کریں گے. تو مومنین کو آسان سے آسان فتویٰ جو شریعت میں جائز ہو وہ بتانا، اپنے معیار سے نہ بتانا. بس اس نصیحت سے شیخ مرتضیٰ انصاری کے انداز فکر میں وہ تبدیلی آئی کہ ایک نئی بنیاد اجتہاد کی رکھ دی کہ جہاں پہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوئیں کہ اگر میں کسی سیمینار میں گفتگو کر رہا ہوتا تو بڑے مزے کے ساتھ پھر یہ عرض کرتا کہ شیخ مرتضیٰ نے کیا کیا، شریعت کے دائرے میں رہ کے آسانیاں ہم کو دی. پہلے سب سے سخت تھے،
پہلے سب سے سخت تھے، کہا ٹھیک ہے وہ تمہارا اپنا عمل تھا، اب دوسروں کے لیے۔ یہ شیخ محمد حسین اتنا عظیم مرجع، میں نے کوشش کی کہ یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ کتنے عظیم۔ شیخ مرتضیٰ کی عظمت کو تو سب مانتے ہیں، جیسے علامہ ہلی، علامہ مجلسی سب مانتے ہیں، تو ان سے بھی بڑا جو ہو، یہ میں نے کوشش کی، پتہ نہیں کامیاب رہا کہ ناکام، لیکن اس حوالے سے کئی چھوٹی چھوٹی باتیں اجتہاد کے بارے میں بھی آ گئیں، کچھ ہماری تاریخ بھی آ گئی، کچھ نصیحت کے واقعات بھی آ گئے۔ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوا۔ وہ برادر محترم نے پہلے ہی پیشین گوئی کی تھی کہ 4 دن سے آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو آج چوتھا دن ہے، جو ہے تو ہے۔ اب آ جائیے اس پر کہ شیخ محمد حسین جیسا اتنا بڑا مرجع، جس کی کتاب، جس کی نصیحت، وہ اتنا بڑا مرجع کہتا ہے ایک دن، یہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک دن بس یہاں پہ یہ ضعیف حدیث کا فی الحال موضوع مکمل، اور اب تک جو باتیں اس ضعیف حدیث کی وجہ سے معرفت اصحاب امام کی باتیں آ گئی، اب ان کو جوڑنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جملہ کہا ایک دن میرا دل چاہا کہ میں 2 رکعت نماز ایسی پڑھوں جس میں شروع سے آخر تک ہر چیز صرف بہت ہی معتبر حدیث والی پڑھوں، بہت طاقتور، یعنی جس کو ہم لوگ کہیں گے صحیح حدیث۔ اب صحیح حدیث کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے، ثقہ ہے، قوی ہے، وہ چھوڑ دیجئے ساری بات۔ کہا 2 رکعت نماز صرف وہی جو ذرا سی بھی ضعیف حدیث ہے وہ والی چیز میں نماز میں نہیں لاؤں۔ نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ، پوری زندگی مرجعیت کی، 80 سال کا بڈھا آدمی ساری زندگی نماز پڑھتے آ رہا ہے، کہہ رہے 2 رکعت نماز پڑھ، نماز ختم ہو گئی۔ میرا دل ہی نہ مانا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے وہ نماز ہی نہیں لگی، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر چھوڑنا پڑی، لگا ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی۔ ابھی آپ لوگ تو شب قدر کی فاسٹ نماز کی عادی ہے، شب قدر میں ہمارے ہاں 6 رکعت نماز ہوتی ہے قضاء عمر، تو ہر عالم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ باقی اعمال بھی کرانا، تو بہت تیزی کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے وہ نمازیں مکمل ہو جائے۔ تو آج کل تو پھر بھی وہ مختصر نماز کا طریقہ رائج ہو گیا، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس انٹرنیٹ بھی بہت فاسٹ آ گیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ پڑھی جائیں کہ ابھی پلک نہیں جھپکی اور نماز ختم ہو گئی۔ ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں نا، پلک نہیں جھپکی، وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، تو کیا ہم اتنے جلدی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کہ نہ رکوع کا ٹھکانہ، نہ سجدے کا ٹھکانہ، نہ قرات کا ٹھکانہ، نہ تشہد کا ٹھکانہ؟ ابھی اللہ اکبر کہا، گھر والوں نے آنکھیں ملی، ہم 3 سلام پڑھ کے باتیں شروع کر چکے ہیں۔ مولا نے کہا اس سے بڑا چور کون ہوگا جو اللہ کی نماز میں چوری کر رہا ہے۔ خیر وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن کافی ہمارے یہاں اب لوگوں کو عادت ہو گئی، پہلے یہ بھی نہیں، اذان کے بغیر نماز شروع کی جائے، اقامت کے بغیر نماز شروع کی جائے، پوری نماز میں پہلے اللہ اکبر کے بعد کوئی اللہ اکبر نہ ہو، سمع اللہ لمن حمیدہ نہ ہو، استغفر اللہ نہ ہو۔ آپ کو شب قدر کی نماز حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب پورے رمضان آپ کو نمازیں پڑھا رہے، یاد آ رہی ہے، لیکن جس کی ساری زندگی سارے مستحبات کے ساتھ گزری ہو، اس کا کام پتہ ہی نہیں کیا، مجھے لگا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں لگی۔ جو ضعیف حدیثوں والی دعائیں اور اعمال میں نے چھوڑ دیے، تو کیا مطلب کہ ضعیف حدیثوں والی چیز ساری زندگی مراجع اس طرح عمل کرتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو لگتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی، اور ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جی وہ فلاں مرجع کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز ضعیف ہے۔ ضعیف لکھا ہے، غلط نہیں لکھا۔ آج ہماری قوم کے اتنے سارے مسئلے ایک حوالہ دے دیتے کہ جی فلاں مرجع نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ ضعیف کہا ہے تو ساری زندگی خود کیوں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور کیوں یہ کہا کہ اس کے بغیر مجھے لگتا ہے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے جو ان حرکتوں کی وجہ سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا آغا خوئی نے اپنی کتاب میں فلاں چیز کو ضعیف لکھا تھا، اچھا آغا ناصر الملت نے اپنی کتاب میں فلاں واقعے کو ضعیف لکھا تھا، اچھا فلاں عظیم مرجع نے، لیکن ضعیف لکھا ہے، جھوٹا نہیں لکھا ہے۔ بھئی یہ فرق ذہن میں رکھیے، تو ہر سال ایام اعزاں میں جو نئے شوشے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط وہ غلط، دلیل کیا ہے؟ فلاں مرجع نے اس کو ضعیف کہا، وہ مسئلہ ختم ہوگا۔ لیکن اب آ جائیے اصل مسئلے پر، وہ یہ کہ شیطان، اب آ جائیے لفظ سیدھا 3.5 دن بلکہ 3.25 دن کے بعد لفظ شیطان۔
اور شیطان پر بات کرنے سے پہلے ہمارے بڑے بڑے مراجع کا ایک جملہ، میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، اور بہت سارے اس کے اندر شامل ہیں مراجع، وہ یہ ہے کہ جو ظالم دشمنان اہل بیت، دشمنان دین گزرے تھے، وہ بنو امیہ، وہ بنو عباس، وہ جتنے تھے، یہ ایک حدیث کا جملہ بھی ہے، لیکن حدیث میں اتنا اس کو سمپل بنا کے نہیں بیان کیا گیا، ذرا تفصیل ہے اور وقت بھی نہیں ہے، بچے بھی ذرا بے چین ہو رہے ہیں کہ لمبی تقریر ہو گئی ہے، تو میں اس کو بہت سمپل بنا کے مراجع کی زبان والا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ بھی میرا نہیں، کہ اتنے بڑے بڑے جو ظالم گزرے یہ گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، خدا کا غضب ان پہ نازل ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی کیٹیگری میں ہیں۔ اب دیکھیں پھر کیا لفظ میری زبان پہ آ گیا کہ میں پھر رکا ہی نہیں، پھسل کے گر گیا، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ایک رواج نکلا ہے نا، یہ حدیثوں کو تو چھوڑ ہی دو، سیدھا قرآن، اور کن لوگوں کے درمیان یہ رواج ہے جن کا قرآن کا سارا علم صرف ترجمے کے اوپر ہے، وہ جاتے ہیں، وہ اگر انگلش ان کی زبان ہے وہ جا کے گوگل میں سرچ کریں گے انگلش ٹرانسلیشن آف قرآن 70 ترجمے آ جائیں گے، اور اگر وہ اردو زبان ہے تو جا کے کہیں گے اردو ٹرانسلیشن 22 ترجمے آ جائیں گے، فرینچ، گجراتی، مال غنیمت پر خمس واجب ہے تو گجراتی ترجمہ قرآن کی وجہ سے غلط فہمی گجراتی لوگوں میں آئی تھی۔ خیر بات یہ کہہ رہا ہوں، ترجمے کی تو بات سن لیجئے، آج قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، پہلا سورہ قرآن کا الحمد آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا، اور خاص طور پہ یہ آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برابر سے دو ترجمے چل رہے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ مجھ جیسے طالب علم کی کیا بساط کے اس مسئلے میں دخل دوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں پورے 1400 سال انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، گجراتی ہو، فرینچ ہو، جتنی زبانیں آپ چاہے دیکھیں، آج تک الحمد کے سورے کی آخری آیت کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا۔ میں نے 3 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی، اس لیے اتنا جملہ کافی، دو برابر سے ترجمے چل رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ وہ غلط، باقی آیتوں کو تو چھوڑیں، خاص طور پر جن میں فقہی مسئلے ہیں، وہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، لیکن الحمد جو روزانہ پڑھا جانے والا قرآن کا مشہور ترین سورہ، تو بات ہو رہی تھی کہ جو ظالم ہیں، دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان واقعہ کربلا، روایتوں میں بھی آیا، تاریخ نے بھی بتایا، عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے، اللہ کا غضب بھی ہے، ظالمین میں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بے وقوف نہیں، یہ روایت کا جملہ، بے وقوف نہیں، احمق نہیں، جو اتنا انہوں نے ظلم کر دیا تو یہ کچھ تو ان کے پاس حکمت اور پلاننگ، حکمت تو نہیں پلاننگ تھی، چنانچہ روایت میں یہ آیا ہے کہ دشمنوں کو بھی سمجھو اور ان سے بھی نصیحت کی چیزیں سیکھو۔ مولا کی نہج البلاغہ کی ایک چھوٹی سی حدیث، حوزہ علمیہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے نا تو ہمیں نہج البلاغہ اس طرح پڑھائی جاتی تھی جیسے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کس طرح پڑھاتے ہیں کہ جب قرآن سکھاتے ہیں تو شروع سے نہیں سکھاتے کہ پہلا پارہ دوسرا پارہ، پہلے 30واں پارہ سکھاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے سورے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک، پھر بڑوں سوروں پہ آتے ہیں، چاہے اس کے لیے ترتیب بدلنا پڑے۔ تو نہج البلاغہ حوزے میں ہم لوگوں کو پڑھائی بھی اس طرح جاتی، اور ممبر سے بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اسی طرح پڑھی۔ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ چھوٹی حدیث، ایک ایک لائن، دو لائن ہم لوگوں کو اس وقت زبانی یاد کرائی جاتی تھی، پھر ہم لوگ آتے تھے پہلے حصے پر۔ جو لوگ نہج البلاغہ اسٹارٹ کرتے شروع سے، پہلا ہی خطبہ بہت بڑا بھی ہے، بہت دقیق بھی ہے، کائنات کی کریشن کے حوالے سے اتنی فلسفے کی باتیں ہیں کہ آدمی کا دماغ تھک جاتا، وہ وہیں بند کر کے رکھ دیتا۔ تو آخری حصے کی ایک حدیث، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے نا، حکمت عقل مندی کی بات، یہ مومن کی چیز ہے جو کھو گئی، جہاں سے ملے اس کو لے لو،
کافر کے پاس ملے وہاں سے لے لو، یزید کے پاس ملے. جملہ سنیے گا، کل یہ مجلس کا خلاصہ نہ نکلے کہ مولانا صادق حسن صاحب نے چوتھی مجلس میں کہا کہ یزید کی پیروی کیا کرو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یزید کے پاس سے ملے تو اس کو بھی لے لو، کیونکہ یہ تمہاری چیز ہے. ہمارا پرس کہیں گر گئے، ہم نے دیکھا وہ ان صاحب کے پاس ہے تو ہم جا کے مانگیں گے. یہ پرس ہمارا ہے، آپ کے پاس جہاں سے بھی آ گیا واپس کیجیے. وہ یہ کہیں گے ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے جیب نہیں کاٹی، وہ آ گیا ہمارے پاس، واپس کیجیے. ہمارا خط تھا غلطی سے ان کے گھر چلا گیا، ہم کہیں گے، وہ کہے گا میرا کیا قصور، پوسٹ مین ڈال کے گیا. لیکن نہیں، قصور ہو کہ نہ چیز ہماری ہے، آپ کو ہمیں واپس کرنا. کوریئر ہمارے لیے کوئی پارسل لے کر آیا، ہم بڑے خوش، اس میں کیا ہوگا، وہ ان کے گھر ڈیلیور کر گیا. اب وہ بات کی چیز ہے کہ ہم کمپنی پہ کیس کرتے رہے، چیز تو پہلے اپنی مانگیں گے. تو یہ جو مولا نے کہا حکمت کی بات اگر تمہیں کبھی فرعون کے پاس نظر آئے، نمرود کے پاس نظر آئے، شداد کے پاس نظر آئے، ان جیسوں کے پاس نظر آئے، وہ تمہاری چیز ہے. وہ وہاں چلی گئی، ضالۃ المومن تم سے کھو گئی، وہاں چلی گئی، وہاں سے لے کر آؤ. یہ بہت اہم ایک پیغام ہے. اس لیے ہم کو فرعون کو بھی پڑھنا ہے، نمرود کو بھی پڑھنا ہے، اور اپنی چیزیں ان سے واپس لینا ہے. چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ، اور یہ ابھی بظاہر اس جملے میں تو اس کا ربط ہے، لیکن یہ طریقہ شیطان کا ہے، اس کو میں زیادہ واضح نہیں کر پاؤں گا، بہت جلدی سے بات. وہ یہ کہ ایک بار شیطان کی ملاقات حضرت یحییٰ نبی سے ہوئی. انبیاء میں حضرت یحییٰ اور آقا حسین کے حالات کو بہت زیادہ مشابہ قرار دیا ہے. حدیثوں میں کہا گیا دنیا میں 2 ہی بچے ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے حمل یا پریگننسی کے بعد پیدا ہوئے، ایک جناب یحییٰ، ایک آقا حسین. 2 ہی شہید ایسے ہیں جن کے خون ناق پہ پروردگار اتنا قید میں آیا اور ایسا انتقام اس خون کا لیا گیا، ایک جناب یحییٰ، ایک یہ. تو جناب یحییٰ سلسلہ انبیاء میں ایک بہت اہم نبی، جان دا بیپٹسٹ انگلش میں کہلاتے ہیں، اور وہ جو پانی وانی چھڑکا کرتے تھے، آج تک کرسچینٹی میں وہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد ایک لازم حصہ. خیر، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار. یہ انبیاء کے لیے لفظ تو اچھے نہیں ہے نا، لیکن انبیاء میں بھی ان کی عبادتوں کی مثال نہیں تھی. اور اتنا زیادہ عبادت کرنے کے بعد کہ انبیاء بھی ایسی عبادت نہیں کر پاتے تھے. خوف خدا سے روتے بھی بہت تھے، سینہ چوڑا کر کے نہیں گھومتے تھے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب جنت مجھے نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی. ہمارے ہاں تو بعض مومنین اللہ سے لڑنے کے موڈ میں ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی نیکیاں کیا، اگر اللہ نہیں دے گا دیکھیں گے کیسے نہیں دیتا جنت. اتنا ڈرتے تھے اور خوف خدا سے روتے تھے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ ان کے بعد بھی پیدا ہوئے، اور یحییٰ عیسیٰ کے بارے میں بہت خبر بھی دے کے گئے تھے کہ یہ نبی، رتبے میں عیسیٰ کا رتبہ زیادہ، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اور ایک ہی خاندان کے بھی ہیں. تو جناب یحییٰ کا خوف و تقوی. وہ حضرت عیسیٰ سے ملے، ایج میں زیادہ ہے نا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یحییٰ نے کہا تھا کہ عیسیٰ پیدا ہونے والے. تو حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بار گئے اور کہا کہ اے عیسیٰ، آپ کا رتبہ بہت بلند، لیکن آپ بہت ہنسی مذاق بہت کرتے ہیں، لوگوں سے عام طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کا اسٹائل دیکھے تو ایسا لگے گا کہ اللہ نے جہنم پیدا ہی نہیں کی ہے. اب یہ بعض چیزیں ان میں سے ایسی ہیں کہ ہماری خطابت کے ہمارے ممبر کی خطابت کے 2 حصے بن جاتے ہیں. اتنا کہ آپ لائٹ لیتے ہیں لوگوں سے بات چیت، ہنسی مذاق، کھانے گھومنا، کیا آپ کو دیکھ کے تو لوگ سمجھے کہ جہنم ہے ہی نہیں. اور عیسیٰ نے کہا لیکن یحییٰ آپ بھی تو اتنا روتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے جنت ہی پیدا نہیں کی ہے. دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، جنت اپنی جگہ، جہنم اپنی جگہ. لیکن یہ بات تو حضرت یحییٰ کے تعارف میں ہو گئی. شیطان یعنی اتنا روتے تھے اور اتنا تقوی بھی تھا، خوف خدا سے روتے. یہ شیطان ایک دفعہ ملا اور کہا کہ اے نبی خدا، آپ بہت عبادت کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ ایک اکیلا سجدہ جب مومن کرتا ہے شیطان چیختا ہے ہائے میری ناک ٹوٹ گئی. اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ کسی کی ناک توڑ دیں. ہر سجدہ جو آپ کرتے ہیں
اب پتہ نہیں شیطان کی ناکیں کتنی ہیں، لیکن بہرحال ہر سجدے پہ چیختا ہے۔ آپ کسی کے پیر پہ پیر رکھتے ہو، چیخے گا رہے تم نے میرا پیر کچل دیا، یہ تو ناک توڑنے کی بات ہے۔ تو ایک سجدے پر تو ہماری ایک مسجد میں تو 500 سجدے کبھی ہوتے ہیں ایک ہی لمحے میں۔ تو حضرت یحییٰ وہ تو ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ شیطان نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، کہا کہ یا نبی خدا، اب یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، توہین نبی آ جائے تو میں معذرت خواہ، آپ نے تو میرے ناک میں دم کر دیا۔ اتنی عبادت، ہر وقت خوف خدا، ہر وقت استغفار۔ یحییٰ نبی نے کہا اچھا شیطان ایک بات بتاؤ، جو لوگ میرا اسٹائل جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں گھڑی کی سوئیاں دیکھ دیکھ کے۔ ایک بات بتاؤ کہ میرا جو تم نے ابھی بیان کیا، میری نماز، میرا تقوی، میرا خوف خدا سے رونا، میرا تورات کی تلاوت کرنا، میرا زبور کو پڑھنا، تم بہت پریشان ہو کبھی؟ دیکھیں یہ سوال جو میرا موضوع، دشمن سے بھی پوچھو اس کی حکمت، وہ تمہاری چیزیں لے لو۔ یحییٰ نے کہا یہ بتاؤ کبھی میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے تم خوش بھی ہوتے ہو؟ اب یہ شیطان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، شیطان سے تعلیم لینا چاہ رہے ہیں، شیطان سے بھی تعلیم لو جو میں نے کہا، اور اس کو میں کل سمجھاؤں گا۔ ویسے تو سمجھنے والے سمجھ گئے جس انداز سے بعض مومنین نے میرا حوصلہ بڑھایا تو سمجھ گئے، لیکن ابھی سنی، شیطان سے پوچھو کبھی کسی بات پہ خوش بھی ہوتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا نبی خدا، ویسے تو آپ میرے ہاتھ کہاں لگتے ہیں، ہر بار پھسل کے نکل جاتے ہیں، لیکن جب آپ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تب میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ حلال، پاک، پاکیزہ کھانا، وہ والا کھانا نہیں کہ جس کا ایک لقمہ پورا ایمان ختم کر دے، یا ذرا چھوٹے درجے کا لقمہ پورا تقوی ختم کر دے۔ پاک نبی کا کھانا، پاک، پاکیزہ، حلال، طیب، طاہر، وہ کھاتے ہیں آپ۔ مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، مدینے کی کھجور، عجوہ کھجور جو پیغمبر کو کتنی پسند، زمزم کا پانی کتنا مقدس و متبرک پانی، اس ٹائپ کا دسترخوان ہوتا ہے انبیاء کا۔ کہا جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، یحییٰ نے کہا میرا پیٹ بھر کے کھانا کوئی حرام تو نہیں ہے نا اس کے اندر، کوئی گناہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر، یہ تمہیں کیوں خوش کرتا؟ کہا کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی سستی آ جاتی ہے عبادتوں میں، عبادت ختم نہیں ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، ذرا سی سستی آ جاتی ہے عبادت میں، اب اتنی توجہ نہیں رہتی ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ ہمارے یہاں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے اندر رات کے کسی پروگرام اور درس میں نہیں جاتے ہیں، صرف شہادت کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں مغرب کے بعد۔ مولانا جب پیٹ میں نوالا چلا گیا، لقمہ چلا گیا، اب نہیں نکلا جاتا۔ جب پیٹ بہت زیادہ بھر جائے تو آدمی سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، چاہے کمن کمی ہو یا کیفن کمی ہو۔ یہ جملہ میں نے مرحوم آغا خوئی کا بھی کوٹ کیا، یعنی چاہے نماز کی تعداد میں کمی ہو، روزانہ نماز شب 11 رکعت پڑھتے تھے، آج اتنا پیٹ بھرا ہے کہ کہا شریعت نے آخری 3 کی تو بھی اجازت دی ہے نا، پہلی 8 چھوڑی جا سکتی ہے، یہ تعداد کم ہو گئی یا نہیں پڑھی اتنی، لیکن جو خالی پیٹ توجہ ہوتی تھی نا، پیٹ بھرا ہوا ہے وہ توجہ نہیں ہو رہی۔ جیسے دعا میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صفحے پلٹنے لگتے، کتنے صفحے رہ گئے، تو یہ جو ہے توجہ ہٹ جانا۔ حضرت یحییٰ نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد سے مرتے دم تک میں کبھی پیٹ بھر کے تو چھوڑو آدھا پیٹ بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے بھی ایک جملہ کہا، خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی کو سچی بات بھی نہیں بتاؤں۔ میں نے آپ کو ایک کام کی بات بتائی تو آپ نے اب جو شیطان نے کہا اس کو جوڑیں۔ یحییٰ نبی نے تعلیم، نبی ہیں، یہ لفظ بھی ان کی توہین بن سکتے ہیں، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ میں ان سے معذرت کے ساتھ شیطان کے جملے سے ایک نتیجہ نکالا اور ایک نصیحت لی ہے۔ یہ مومن کی بہت اہم خاصیت ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا دشمن اہل بیت، بڑے سے بڑا دشمن دین، اس کی بات بھی سنو اور اس سے نتیجہ ایک نکالو۔ وہ تمہارے کام آ سکتا ہے کیونکہ وہ گمراہ ہیں، ضالین ہیں، عذاب خدا کے حقدار ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ اور اس کے اوپر
اس کے اوپر اس وقت جو سب سے بہترین مثال آ سکتی وہ کربلا کا واقعہ. کیا مطلب؟ کربلا کے واقعے میں کچھ پیغام ہم کو یزید سے بھی لینا. آقا حسین نے جو پیغام دیے وہ تو سو دیے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا بھی ان کی شان میں گستاخی. یزید یقیناً احمق تھا، نادان تھا، ناسمجھ تھا، ایک جذباتی نوجوان تھا، بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پا رہا تھا. مگر اس کی جو 2 بلنڈر مسٹیک ہے، میں ذرا اس وقت تھوڑا پھسل کے انگریزی پہ چلا گیا، مسٹیک نہیں بلنڈر مسٹیک، بہت بڑی بڑی تباہ کن غلطیاں. ایک کا اشارہ کل پرسوں ہوا تھا، ایک کا اشارہ آج ہو رہا. مصائب میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بات بیان کرتا ہوں، آدھے مصائب ایک دن تو اس کا دوسرا حصہ اگلی کسی مجلس میں. بلنڈر مسٹیک نمبر 1 جو اشارہ گزر گیا، عورتوں کو قیدی بنا لینا. اگر وہی کربلا سے وہ ان ساری خواتین کو قید کر کے صحیح مدینے ان کے گھروں میں بھجوا دیتا، اور چاہے محلہ بنی ہاشم کو ہاؤس اریسٹ چاروں طرف پہرا لگا دیتا، کوئی باہر نہ نکلے، یہی کر دیتا، نام یزید داخل دشنام شاید اتنے جلدی نہ ہوتا. اور دوسری چیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنا کے لے جانا. یہ بچوں کا کربلا میں سے اتنا رول نہیں ہے کہ مائیں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ بچے بھی جائیں گے. ہر بچہ اپنی جگہ کربلا کے جہاد کا ایک منفرد سپاہی بننے جا رہا ہے اور ایک منفرد جہاد کرنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ بھئی اب وہ عورتوں کو لے جانا ضروری تھا تو بچے تو اس لیے آ گئے کہ بغیر ماں کے بچے کیسے رہیں گے. سارے بچے تو علی اصغر کی عمر کے نہیں تھے، بغیر ماں کے رہنے والے بھی تھے. فاطمہ زہرا کیسے رہیں بغیر ماں کے؟ لیکن یہ بچوں کا بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا جہاد، اور خاص طور پر اس میں ان 2 بچوں کا جہاد سب سے بڑا. سارے بچوں میں ہر بچے نے ایک جہاد کیا ہے، سب سے بڑا جہاد ان 2 بچوں کا جن کے بارے میں سب سے زیادہ مایوسی تھی کہ یہ تو جہاد کر ہی نہیں سکتے. 2 بچے کربلا میں ایسے تھے جن کے بارے میں یہ مایوسی تھی کہ یہ بچے تو جہاد کے لیے تو نعوذ باللہ قابل نہیں. انہوں نے ہی کربلا کا سب سے بڑا جہاد کر کے دکھایا. اچھا، یہ مایوسی کس کو تھی؟ ماں کو تھی، جو ماں ہمیشہ اولاد کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلند خیالات رکھتی. ہر ماں کی یہ خاصیت. آپ کہتے ہیں دیکھیے آپ کا بیٹا جو ہے نا ڈاکٹر بن نہیں سکے گا، اتنی محنت کرانا بیکار ہے. واہ، کیوں نہیں بن سکے گا؟ ماں ہمیشہ اپنی اولاد کو اس کی صلاحیت سے زیادہ سمجھتی ہے. ماں مایوس ہے. شب عاشور آقا حسین نے ایک امتحان مردوں کا لیا چراغ گل کر کے، اور ایک امتحان کربلا کی خواتین کا لیا. جب آدھی رات کے بعد آقا حسین اپنے مصلی عبادت سے کھڑے ہوئے اور سیدانیوں اور بیویوں کے خیمے کا باہر سے جائزہ لیتے ہوئے چلے. شب عاشور روایت آپ نے سنی. ہر خیمے میں خوشی کی ایک لہر تھی. ہر ماں اپنے بچے کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی اور بڑے خوشی کے عالم میں. مایوسی یا رونا اگر تھا تو فقط رباب کے خیمے میں تھا. آقا نے دیکھا کہ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی ہے. مولا نے پوچھا رباب کیا بات، خیریت تو ہے؟ کہا کہ آقا میں اس وقت اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں، اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں. جس خیمے پہ نگاہ ڈالتی ہوں وہ ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے آپ تیاری کر رہی ہے. لیلا نے اکبر کو سجایا ہے، فروا نے قاسم کو سجایا ہے، زینب نے اون محمد کو بٹھایا ہے. یہ سب جب شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کتنی سرخرو جائیں گی. ہائے رباب، جب اس خاندان میں میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. پھر اللہ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ مکمل ہو گیا گھرانہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو جائے.
میں اپنے سے زیادہ کسی کو خوش قسمت سمجھتی نہیں تھی، اور آج میں اپنی بدقسمتی دیکھ رہی ہوں۔ اللہ نے اولاد تو دی، لیکن اس میں بیٹا جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے، وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم سن ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اصغر کو میدان میں نہیں لے جا سکتے، اور جو میدان میں جانے کے قابل ہے وہ لڑکی ہے، اور لڑکیاں جہاد کرتی نہیں۔ آقا کل جب ساری بیویاں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گی، رباب خالی ہاتھ اپنی شہزادی کی بارگاہ میں جائیں گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا۔ میں ہوتا تو کہتا، رباب آپ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہی؟ ارے آپ کے سپاہی تو کربلا میں ایسا جہاد کریں گے کہ اصغر کا جہاد دیکھ کر دنیا عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے، اور آپ کی سکینہ تو زندان شام میں جا کر ایسا جہاد کرے گی کہ زینب کے خطبات کے برابر پہنچ جائے گی۔ اصغر کا کربلا کا جہاد یزیدی روئے، عمر سعد کا لشکر رویا، اور سکینہ کا اتنا جہاد شام کہ سکینہ کے ماتم نے شامیوں کو ہر رات رلایا، اتنا رلایا شامیوں کو سکینہ کے ماتم نے کہ لوگ سکینہ کا نام بھول گئے، رقیہ کہنے لگے۔ رقت تو اردو میں بھی کہتے ہیں رونے کو۔ اتنا روئی حسین کی یہ بچی، جس کا اپنا نام تو فاطمہ تھا، بابا کے دل کے لیے سکون لائی تو سکینہ یا سکینہ کہلائی، اور زندان شام میں اتنا روئی کہ شامیوں نے کہا وہ رونے والی، وہ رقیہ، اتنا روئی۔ بس ایک رات شامی حیران و پریشان، اگلی صبح کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کے کام پہ نہیں کہ زندان میں آ گئے۔ سجاد سے پوچھا، ہر رات کو وہ بچی روتی تھی، کل رات کو کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی، وہ رقیہ کو کیا ہوا؟ رونے والی کو کیا ہوا؟ سکینہ کو کیا ہوا؟ میرے آقا سجاد نے کہا، اے شام والو، میری ننھی بہن کل رات کو مر گئی۔ بعض روایات کے مطابق آج کی رات شہزادی سکینہ کی شہادت کی رات، میری بہن کل رات کو مر گئی ہے۔ اور تاریخ میں ایک عجیب فقرہ آ گیا، جو آدھا فقرہ بچہ جانتا، باقی آدھا فقرہ سمجھانا پڑتا۔ فقرہ یہ آیا کہ جب محمد کی نواسی زندان شام میں مری تو اسے دینے کے لیے کوئی کفن بھی نہ تھا، وہ اپنے جلے ہوئے اور لہو بھرے ہوئے کرتے ہی میں دفن کی گئی۔ سکینہ کا کرتا جلا کب؟ شام غریبہ، جب آخری خیمے سے سب سے آخر میں سکینہ نکلی تھی تو کرتے میں آگ لگ گئی تھی، جس آگ کو حمید ابن مسلم نے بجھایا تھا۔ شام غریبہ جو کرتا جلا تو محمد کی نواسی کو دوسرا کرتا نہ ملا، وہی کرتا پہنے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور زندان شام میں ساری قید گزاری۔ مگر ساتھ میں یہ بھی فقرہ ہے، جلا ہوا کرتا اور لہو بھرا ہوا کرتا، اور کہ یہ لہو اس کرتے میں کہاں سے آیا؟ خون کے چند دھبے نہیں، پورا کرتا لہو بھرا ہوا۔ ریاض القدس کی روایت کے قافلہ چلا، بچے گرتے رہے، ایک منزل پہ سکینہ گر پڑی۔ بچوں کو تو پھر بھی ماں کی گود میں بٹھایا گیا تھا، سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ زینب نے کہا تھا کہ اے شبر، یہ بچی کبھی اکیلے محمل میں بھی نہیں بیٹھی ہے، آج بغیر محمل کی سواری، میری گود میں نہیں بٹھاتا، کسی اور بی بی کی گود میں بٹھاتا۔ شمر نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اب بچی گر پڑی۔ زینب جنگل سے بچی کو ڈھونڈ کے لائیں، ڈھونڈ کے کیا لائیں؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی گود سے اٹھا کے لائیں، اور کہا کہ اے شمر تو نے دیکھا نا بچی گر گئی، میں نے پہلے ہی کہا تھا اب تو کسی اور بی بی کی گود میں بٹھا دے۔
شمر نے کہا زینب مت گھبراؤ، ہم نے انتظام کر لیا، اب یہ بچی نہیں گرے۔ کیا انتظام کیا؟ کوئی محمل لے آیا؟ کوئی ہماری لے آیا؟ نہیں، رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آیا۔ اب سکینہ نہیں گرے گی۔ انتظام کیا کیا ہے؟ محمل نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، رسی کا ٹکڑا۔ اور ایک بار زینب کی نگاہوں کے سامنے ننھی سکینہ کو اونٹ پر الٹا لٹایا اور رسی کی مدد سے بچی کا سارا بدن اس اونٹ سے باندھا، اور جب یہ اونٹ دوڑا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ آج اونٹ کی سخت پیٹھ پہ اس طرح رسی سے بندھی ہے کہ جب پہلی منزل پہ یہ قافلہ رکا شام کے وقت اور رسی کھولی گئی تو کیا دیکھا؟ اونٹ کی سخت پشت سے رگڑ کھا کر سکینہ کا سارا بدن خونم خون ہے، سارا کرتا لہو میں بھرا ہے، سکینہ کے بدن کا سارا خون اونٹ کی پیٹھ پر نظر آ رہا۔ ارے زینب کرے تو کیا کرے؟ ایک بار پلٹ کے خولی کے گھوڑے کی گردن میں دیکھا، اس لیے کہ عباس کا کٹا سر تو وہیں بندھا تھا۔ عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزری۔ سارا راستہ رسی سے بندھے سکینہ کا بدن زخمی ہوتا رہا، اور آج زندان شام میں جب یہ بچی دنیا سے گئی تو پہلے تو غسالہ چیخے مارتی بھی باہر آ گئی، اور پھر آقا سجاد نے جلے ہوئے کرتے میں، لہو بھرے ہوئے کرتے میں اپنی بہن کو اٹھایا اور قبر میں دفن کیا۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، حسین کی سکینہ کا واسطہ، عباس کی اس رقیہ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی اس پوتی کا واسطہ، آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں ان سب کو غم حسین کے سوا دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خداوندہ، جو جملہ ام حبیبہ نے کہا سکینہ کی یتیمی اور قید کا واسطہ، صاحبان ایمان کی اولادیں ہر دکھ و صدمے سے محفوظ رہیں، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔